السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد یعقوب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور استاد صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ کوئی ایسا ٹھنڈک کا نسخہ بتائیں جو خشکی گرمی اور گرمی خشکی والے جو مریض ہوتے ہیں ان کے بے چینی ہوتی ہے، دل کو ایسے محسوس ہوتا ہے گھبراہٹ سی، اور اس کے علاوہ جلن ہوتی ہے، پخانے والی جگہ پہ بھی اکثر ہوا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بواسیر ہوتی ہے، پیشاب میں جلن ہوتی ہے، چھوٹے پیشاب میں، اور گرمی کی وجہ سے جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کوئی ایسا ٹھنڈک کا نسخہ بتائیں جس میں گرمیوں کے موسم میں بھی اگر بندہ کام کرتا رہے تو اس کو پیاس تنگ نہ کرے۔ پیاس لگنا جو ہے وہ قدرتی ہے، ضرورت ہے جسم کی۔ جب اگر ضرورت سے زیادہ پانی کا دل کرے تو وہ سمجھو کہ آگے جگہ نہیں ہوتی، اور حلق جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے۔ وہ تو مانگتا ہے، منہ پانی مانگتا ہے لیکن پیٹ میں جگہ نہیں ہوتی۔ تو یہ ہوتی ہے گھبراہٹ، بے چینی ہوتی ہے خشکی گرمی اور گرمی خشکی کی وجہ سے۔ تو اس کے لیے ہم نے آج استاد صاحب سے درخواست کی ہے کہ ایسا کوئی نسخہ بتائیں جو ایسے افراد استعمال کریں اور ان کو سکون ہو، راحت ہو، چین ہو۔ جی استاد صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ ایک بات آپ چھوڑ گئے ہیں کہ بلڈ پریشر والے جو ہوتے ہیں نا وہ سوچتے ہیں کہ آیا یار میرے لیے یہ نسخہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو ان کا بھی خاص خیال رکھا کریں۔ بلڈ پریشر والے اس کو استعمال کر سکتے ہیں جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، اور جن ماؤں کا دودھ پیدا نہیں ہوتا وہ بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں۔ تین چیزوں کا مرکب ہے، آپ کے گھر کے اندر تینوں چیزیں موجود ہیں، آپ کے کچن کے اندر تینوں چیزیں موجود ہیں۔ کشنیز خشک آپ نے لینی ہے، اور زیرہ سفید، دو چیزیں۔ جو شوگر والے حضرات ہیں چلو میں ان کو بھی ساتھ رکھتا ہوں، وہ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے مجھے یاد ہی نہیں کیا۔ شوگر والے حضرات یہ دو چیزیں استعمال کریں گے، اور جن کو شوگر نہیں ہے وہ تین چیزیں استعمال کریں گے۔ اس میں چینی، شکر، مصری، کوئی چیز بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، برابر مقدار میں تینوں چیزیں لینی ہیں۔ اور جو دھوپ کے اندر کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی بہترین چیز ہے۔ اس کا اپنا مزاج جو ہے تر گرم ہے، خشک گرم، گرم خشک، دونوں مزاجوں کے اوپر نسخہ کام کرتا ہے اور 100% کام کرتا ہے۔ جن کے مثانے کے اندر گرمی ہے، پیشاب جل کے آتا ہے، تھوڑا تھوڑا ہو کے قطرہ قطرہ ہو کے آتا ہے، تو ان پہ بھی یہ نسخہ کام کرتا ہے، زبردست کام کرتا ہے۔ جن کے پراسٹیٹ گلینڈز بڑھ چکے ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مزاج کا خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ کا مزاج یعنی کہ پہلی 3 انگلیوں کے نیچے یا 4 انگلیوں کے نیچے ٹھوکر مارتی ہوئی محسوس ہوتی ہے نبض، پھر تو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر 1 انگلی کے نیچے ٹھوکر مارتی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب پراسٹیٹ گلینڈز دونوں میں ہوں گے، آپ کی نبض 1 انگلی کے نیچے ٹھوکر مار رہی ہے تب بھی پراسٹیٹ گلینڈز ہو سکتے ہیں، آپ کی نبض 4 انگلیوں کے نیچے ٹھوکر مار رہی ہے پھر بھی آپ کو پراسٹیٹ گلینڈز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ اصل کام کی بات یہ ہے۔ اب آپ اگر 1 انگلی کے نیچے ٹھوکر مار رہی ہے تو پراسٹیٹ گلینڈز کے اندر پھلاوٹ آ گئی ہے، پھول گئے ہیں وہ، جیسا کہ پانی میں کوئی چیز رکھیں، گوشت رکھے تو وہ پھول جاتا ہے۔ ایسے اگر گرم جیسے ہم دھوپ میں کوئی چیز رکھ دیتے ہیں تو وہ پھیل جاتی ہے۔ پھیلنا اور پھولنا الگ الگ بات ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لکھنے میں صرف اتنا ہے، پھیلنا اور پھولنا بس۔ اسی طرح تری کے اندر بھی پراسٹیٹ گلینڈ بڑھتے ہیں اور گرمی کے اندر بھی پراسٹیٹ گلینڈ بڑھتے ہیں۔ یہ کوئی نظریہ مفرد اعضاء والا بھی آپ کو بتا سکتا ہے، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے، کسی طب میں ایسی ہمت نہیں ہے، ایسا ان کے پاس تجربہ نہیں ہے کہ وہ یہ فرق واضح کر سکے۔ اور اسی طرح جب دل بڑھتا ہے نا اپنی جسامت میں، اس کی بھی 2 وجوہات ہوتی ہیں، تری کی وجہ سے بڑھا یا گرمی کی وجہ سے بڑھا۔ آپ کو کوئی مشینری نہیں بتا سکتی، آج تک کوئی مشینری پیدا بھی نہیں ہوئی کہ یہ بتا سکے کہ جسم کے اندر گرمی کی وجہ سے دل بڑھ گیا ہے، پراسٹیٹ گلینڈ گرمی کی وجہ سے بڑے ہیں، یا پراسٹیٹ گلینڈ تری کی وجہ سے بڑے ہیں۔ ابھی تک تو کوئی مشینری پیدا نہیں ہوئی،
لیکن ایک مشینری اللہ نے پاکستان میں پیدا کی تھی، لیکن پاکستانیوں نے بھی اس کی قدر نہیں کی تھی۔ ان کی میں نے سوانح حیات پڑھی ہے کہ پاکستانیوں نے بھی اس کی قدر نہیں کی تھی، لیکن الحمدللہ ان کی کاوشیں اب بھی جاری ہیں۔ کئی بارش تھوڑی ان کی کاوشوں کی صورت میں پڑی ہے تو وہاں بھی سبزہ ہریالی ہو گیا ہے، کہیں زیادہ پڑی ہے تو وہاں تو پھر کھیت لہلا رہے ہیں الحمدللہ۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ان کی جو کاوش ہے صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اس کو مانا جائے گا۔ تو نظریہ مفرد اعضاء والے یہ بات بتا سکتے ہیں، جب آپ کی نبض ایک انگلی کے نیچے ٹھوکر مار رہی ہے، پراسٹیٹ گلینڈز بڑھ گئی ہیں یا دل بڑھ گیا، تو آپ اس نسخے کو استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ کی نبض 4 انگلی کے نیچے ٹھوکر مار رہی ہے اور پراسٹیٹ گلینڈ بھی آپ کے بڑھ گئے ہیں یا آپ کے دل کا سائز بڑھ گیا، تو پھر آپ نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں، دھڑلے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ نے پیس کے رکھ لینا ہے، ½ ٹی اسپون صبح دوپہر شام 3 ٹائم استعمال کرنا ہے۔ جن ماؤں کا دودھ نہیں اترتا وہ آدھا چمچ صبح دوپہر شام 3 ٹائم بلکہ 4 ٹائم آپ کو اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ چند ہی خوراکوں کے اندر دودھ بننا شروع ہو جائے گا۔ اور کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے اوپر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور ساتھ میں وہی ہدایت کہ غذاؤں کا خاص خیال رکھیں گے۔ ایسے مریض جو خشک گرم اور گرم خشک مزاج والے ہیں تو وہ بازار کی تلی ہوئی چیزیں، کھٹی چیزیں، اس طرح کی کوئی چیزیں استعمال نہیں کریں گے، اور گھر میں بھی اگر استعمال کرنی ہے، جس طرح نسخہ تر گرم مزاج کا ہے تو اسی طرح آپ نے غذائیں بھی تر گرم ہی استعمال کرنی ہے۔ اور ان کی رہنمائی آپ کو بتانے کے لیے میرے اسی چینل کے اوپر ویڈیوز کی شکل میں پڑی ہیں غذائی چارٹ، وہاں سے آپ تر گرم جو اعصابی غدی غذائیں ہیں وہ آپ وہاں سے دیکھ کے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔